بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دوستو، اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں، خواہشات، ضرورتیں، اور اللہ نے انسان کو احکام بھی دیے ہیں، جانوروں میں خواہشات رکھی ہیں، ضرورتیں رکھی ہیں، احکام نہیں دیے۔ فرشتے جو ہیں ان کو حکم ملا ہوا ہے، کوئی نماز میں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، لیکن فرشتوں میں خواہشات نہیں ہیں، فرشتوں میں ضرورتیں نہیں ہیں۔ انسان کو احکام بھی دیے اور خواہشات بھی۔ جانوروں کو احکام نہیں دیے، خواہشات ہیں، ضرورتیں ہیں۔ فرشتے احکام ہیں، خواہشات نہیں ہیں۔ فرشتوں کی عبادت انسان کی عبادت سے کروڑ گنا زیادہ ہے، لیکن انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ فرشتوں کا ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی خواہشات نہیں، کوئی ضرورتیں نہیں ہیں۔ انسان کا ٹکراؤ ہے، حکم پر آتا ہے تو خواہش ٹوٹتی ہے، خواہش پر جاتا ہے تو حکم ٹوٹتا ہے۔ اکثر احکام وہ ہیں جو خواہشات کے خلاف ہیں۔ بہت چند احکام ہیں جو آدمی کی خواہش کے موافق ہیں۔ کھاؤ، حکم ہے، کھاؤ پیو، خواہش بھی ہے۔ فانکحوا ما طاب لکم، نکاح کرو، خواہش بھی ہے، لیکن چند ہیں۔ اکثر احکام خواہشات کے خلاف ہے۔ حکم پورا کرنا ہے، خواہش پر نہیں چلنا ہے۔ بھائی یہ دین ہے، یہ آزمائش ہے۔ حکم پر آنا ہے، خواہش پر نہیں۔ جنت کسے ملے گی؟ کوئی لمبا چوڑا اللہ نے قرآن میں وظیفہ نہیں بتایا، ایک بہت چھوٹا سا جملہ ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اپنے نفس کو خواہشات سے روک لے گا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اپنی خواہش پہ نہیں چل، مان کے چلو۔ ایک بچے نے کسی درزی کی دکان پہ کام سیکھنا شروع کیا۔ میں نے 6-7 مہینے بعد پوچھا کہ بھئی کیا سیکھ لیا؟ کہ کچھ بھی نہیں۔ ارے بھائی 6-7 مہینے ہو گئے۔ اس دکاندار سے پوچھا کہ بھئی اس کو 6-7 مہینے میں کچھ سکھایا ہی نہیں۔ اس نے کہا ابھی تو اس کو ماننا سکھا رہا ہوں، ابھی تو اس کو کیا سکھا رہا ہوں؟ ماننا، بات ماننی ہے۔ کیا کام؟ مشین اٹھا کے ادھر رکھو، ادھر سے ادھر رکھو، سوئی میں دھاگا ڈالو، یہ صفائی کرو، پانی لے کر آؤ۔ ابھی تو ماننا سکھا رہا ہوں، بات ماننی ہے، پھر کام سکھاؤں گا۔ اگر اس کے اندر ماننے کا جذبہ آ گیا پھر یہ جلدی کام سیکھ لے گا۔ اگر اس کے اندر ماننے کا جذبہ نہیں ہے تو یہ کام نہیں سیکھ سکتا۔ میں کہ بات تو صحیح کی ہے بھائی، ماننے کا جذبہ۔ دین کیا ہے؟ مان کے چلو۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کیا مان کے چلو۔ فجر میں 2 فرض، کیوں کی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ظہر میں 4 فرض، کیوں کی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ مغرب میں 3 فرض، یہ اللہ کا حکم ہے۔ عشاء میں پھر 4، کہ اللہ کا حکم ہے۔ فجر میں 2 فرض، جہری قرات، ظہر میں سری، کیوں نہیں، حکم ہے۔ ہاں، مان کے چلو۔ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ، رمضان، کیا ہے؟ مان کے چلو۔ کبھی گرمی میں رمضان، کبھی سردی میں رمضان، مان کے چلو، اللہ کا حکم ہے۔ مال دیا ہے، زکوٰۃ دو، اللہ کا حکم ہے۔ مال ہے، حج پہ جاؤ، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، یہ کیا ہے؟ اللہ میں حاضر ہوں۔ احرام باندھتے کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضر ہوں. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ کی ماننی ہے. یہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ گوشت کے لیے نہیں. عید الاضحیٰ یہ قربانی کی عید, یہ کیا ہے؟ ایک جذبے کی یاد دہانی ہے. 7 حصے ہیں, 7 حصے گائے میں, اونٹ میں. اگر ایک حصے والے کی نیت گوشت کی ہے تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. 7 کی قربانی نہیں ہوگی. یہ گوشت کے لیے نہیں ہے. ایک جذبے کی یاد دہانی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا اور بیٹے کی محبت دل میں رکھی. بیٹے کی محبت دل میں اللہ ہی نے رکھی. بیٹا بھی اللہ ہی نے دیا, محبت بھی اللہ نے رکھی, اور بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا. اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے, اور بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم جائے. اب قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا, ہم بیٹا قربان کر سکتے ہیں, حکم قربان. یہ ہے اسلام, یہ ہے مسلمان کا مطلب, یہ ہے لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. یہ ہے ہمارا کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے, ہمارا کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے, ہمارا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, ہمارا کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے. وہی معبود, وہی موجود, وہی مقصود, وہی مطلوب, اسی کو راضی کرنا ہے, اسی کی ماننی ہے. وہ مشہور ہے نا ایاز محمود کا قصے. تو غلام تھا, تو بادشاہ نے اس کو بہت اپنا قرب نصیب کیا. وزیروں کو حسد ہوا, تو بادشاہ نے ان کو سمجھانا چاہا کہ میں نے اسے اپنا قرب کیوں دیا ہے, اپنا مقرب کیوں بنایا ہے اتنا زیادہ. بادشاہ نے ایک بہت قیمتی ہیرا دیا ایک وزیر کو کہ اس کو توڑ دو. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اتنا قیمتی ہیرا کہیں ملے گا نہیں, کیا فائدہ توڑنے کا. دوسرے وزیر سے کہا, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, یہ قیمتی تو, یہ ایسا ہیرا تو پوری دنیا میں کہیں نہیں. تیسرے کو دیا, چوتھے کو دیا. ہر وزیر نے آگے سے ٹال مٹول کیا, پس و پیش کیا, بات کی, آگے سے چوں چرا کی. بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ اس ہیرے کو توڑ دو. اس نے لیا, توڑا, مارا, رکھ کے چورا چور کر دیا. وزیروں نے کہا دیکھا نا, ہے نا بیوقوف, کتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا. تو بادشاہ نے پوچھا ایاز سے کہ تم نے کیوں توڑا. تو وزیر نے کہا کہ ان کے دلوں میں آپ کے حکم کی قیمت نہیں تھی, ہیرے کی قیمت تھی. انہوں نے آپ کا حکم توڑا, ہیرا نہیں توڑا. میرے دل میں آپ کے حکم کی قیمت تھی, میں نے ہیرا توڑا, آپ کا حکم نہیں توڑا. تو بادشاہ نے کہا یہ وجہ ہے جو میں نے اس کو اپنا مقرب بنایا ہے. یہ میری منشا کو دیکھ کے چلتا ہے, یہ میری منشا کو پہچانتا ہے. یہ اس جذبے کی یاد دہانی آ رہی ہے عید الاضحیٰ کہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اپنی عقل, اپنی سمجھ, اپنی چاہت, اپنی خواہش, اپنی مرضی, سب چیزوں سے نکل جاؤ. کوئی کسی کی مرضی نہیں, کوئی کسی کی مرضی نہیں. مرضی کس کی ہے؟ ایک اللہ کی, ایک اللہ کی مرضی ہے. ہمیں اللہ کی ماننی ہے. کیسا عجیب ایک نعرہ چلتا ہے نا کہ بھی میرا جسم میری مرضی. کیا تیری مرضی؟ تیرا پیٹ میں درد ہوا, تیرا جسم میں تیری مرضی کیوں نہیں چلی؟ پیٹ میں کیوں درد ہوا بھائی؟ کان میں کیوں درد ہوا؟ آنکھ میں کیوں درد ہونے دیتے؟ آپ کے بال سفید ہو رہے, آپ اپنی مرضی چلاؤ, اپنے بال مت سفید ہونے دو. آپ بوڑھے ہو رہے, آدمی تو نہیں چاہتا میں بوڑھا ہو جاؤں, آپ اپنے آپ کو بوڑھا مت ہونے دو. کوئی کسی کی مرضی نہیں. 2 باتیں سب مانتے ہیں, 2 باتیں سب مانتے ہیں, تیسری بات بھی مان جاؤ. کیا؟ پہلی بات کیا مانتے ہیں؟ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے, سب مانتے ہیں. کوئی گورا, کوئی کالا, کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی شہر میں پیدا ہوا, کوئی دیہات میں, کوئی کسی محلے میں, کوئی جھونپڑے والے کے گھر, کوئی مال والے کے گھر, کوئی افریقہ میں, کوئی امریکہ میں, کوئی ایشیا میں, کوئی 200 سال پہلے, کوئی 200 سال بعد. کوئی کسی کی مرضی نہیں. مرضی کس کی ہے؟ دوسری بات, سب مانتے ہیں دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا. کوئی 20 سال میں مر رہا ہے, کوئی 40 سال, کوئی 60 سال, کوئی 70 سال. دادا موجود, پوتا مر گیا, ابا موجود, بیٹا مر گیا. شادی ہے, آدمی خود مر جاتا ہے,
بیٹے کی شادی باپ مر جاتا ہے، بیٹی کی شادی ماں مر جاتی، دولہا دلہن بارات آ رہی اور جناب ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں مر گئے، شادی تھی آج دونوں، کون چاہتا ہے؟ تو دو باتیں تو سب مانتے ہیں، کیا کہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، دوسری بات دنیا سے اپنی مرضی سے نہیں جانا، تو تیسری بات بھی مان جاؤ بھائی کہ درمیان کی زندگی بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بعد میں ہو، پروفیسر صاحب آپ بعد میں ہو، وزیر صاحب آپ بعد میں ہو، وزیر اعظم صاحب آپ بعد میں ہو، جج صاحب بعد میں ہو، آپ اللہ کے بندے ہو۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دیکھو وزیر اعظم ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہوا کہ ابا کا بھی وزیر اعظم، ابا کا تو بیٹا ہی ہے، چاہے تو وزیر اعظم بن گیا، تو پروفیسر بن گیا، تو جج بن گیا، تو چیف جسٹس بن گیا، تو فوج کا سب سے بڑا افسر بن گیا، کچھ بھی بن گیا، لیکن باپ کا تو کیا ہے بھائی؟ باپ کا تو بیٹا ہے۔ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ہم اللہ کے کیا ہیں بھائی؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ اس کا اظہار ہے۔ 5 وقت نماز، ہم اللہ کے بندے ہیں، فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، ہاں گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، ہاں جی چاہے نہ چاہے، طبیعت مانے نہ مانے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ 5 وقت نماز، رمضان آیا روزے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں پیسہ دیا، حج کرو، زکوٰۃ دو، اب عید الاضحیٰ آ رہی، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کا حکم ہے قربانی کرو، اللہ کے حکم ہے اگر ایک آدمی 1 کروڑ روپے صدقہ کر دے، 1 کروڑ روپے صدقہ کر دے اور ایک قربانی نہ کرے، ایک جانور ذبح نہ کرے، 15-20 ہزار کا بھی کچھ چھوٹا موٹا بکرا آ ہی جاتا ہے نا، تو 15-20 ہزار 25 ہزار کا اس نے دمبا ذبح نہیں کیا اور 1 کروڑ روپے صدقہ کر دیا، نہیں تو چاہے 10 کروڑ صدقہ کر دے، ہاں یہ قربانی قبول نہیں، یہ تو نافرمان ہے، اللہ کے ہاں گناہ گار ہے، اللہ کو تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اللہ کو تیرے پیسے کی ضرورت نہیں، حکم پورا کرو، آج کا حکم ہے قربانی کرو، آج کا حکم ہے قربانی کرو، اللہ کے نام پر خون بہاؤ۔ اس لیے حکم کیا ہے کہ جانور کو پہلے سے لو، بہتر یہ ہے جانور کو پہلے سے لے کے رکھو، خود کھلاؤ پلاؤ تاکہ انس ہو جائے، محبت ہو جائے، وہ آپ کو پہچانے، آپ اس کو پہچانو، آپ کو اس سے انس ہے، اس کو آپ سے انس ہے، کیسے جانوروں سے انس ہو جاتا ہے نا، آواز پہچانتے ہیں، آہٹ پہچانتے ہیں، اشارے پہچانتے ہیں۔ اور حکم کیا ہے؟ پھر اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، یہ نہیں کہ کسائی کے حوالے کر دیا، ابھی تو 2 دن پہلے نہیں، شام کو رات کو لیتے ہیں، صبح قربانی کر دیتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کسائی سے بھی پھر دو چھری۔ بہت سارے تو کھڑے بھی نہیں ہوتے پاس کہ نہیں ہم سے خون نہیں دیکھا جاتا، نہیں، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان ڈرپوک نہیں ہوتا ہے، ہاں اپنے ہاتھ سے ذبح کرو اور اس جذبے سے ذبح کرو کہ اللہ اگر تو حکم دیتا کہ بیٹے کو ذبح کر تو میں کر دیتا۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کروں، تو بیٹے کا جواب سنو، بیٹا آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے والد آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں تیار ہوں، کس کے لیے؟ ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں اور بیٹا ابا سے کہہ رہا ہے کہ ابا ذرا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں، ہاں آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں تاکہ آنکھیں مل نہ جائیں، چاہ دونوں کی چھری چلانا مشکل نہ ہو جائے، میرے پاؤں باندھ دیں، تڑپوں گا، خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گے، ماں دیکھے گی تو دکھ ہوگا۔ ہاں یہ جذبہ جو اسماعیل علیہ السلام میں آیا، یہ باپ کی تربیت نہیں، باپ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اسماعیل علیہ السلام ماں کے پاس رہے تھے، یہ حاجر علیہ السلام کی تربیت ہے کہ بیٹے کے اندر یہ جذبہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلا مدرسہ گھر اور ماں کی گود ہے، سب سے پہلا مدرسہ گھر ہے، ماں کی گود ہے، یہ مائیں تربیت کر سکتی ہیں، مائیں ذہن بنا سکتی ہیں، ہاں مائیں بچوں کو نیک بنائیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا یہ جذبہ کہ اے میرے والد جو حکم ملا کر گزرے ہیں میں تیار ہوں، یہ حاجر علیہ السلام کی تربیت ہے۔
اسماعیل علیہ السلام بھی تیار بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے. بیٹا اسماعیل علیہ السلام وہ بھی تیار. اور حاجر علیہ السلام کو جب پتہ لگا, شیطان نے کہا نا پتہ کہاں لے کے جا رہے ہیں کہ ذبح کرنے, کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے باپ بیٹے کو ذبح کرے, کہ اللہ کا حکم ہے. اچھا اگر اللہ نے حکم دیا ہے اور تو اللہ کے حکم سے روکتا ہے تو شیطان ہے. حاجر علیہ السلام بھی تیار. دنیا میں 3 طبقے ہیں, مرد اور عورت اور بچے. ان تینوں طبقوں میں یہ جذبہ آ جائے, ہمیں کس کو راضی کرنا ہے, ہمیں کس کی مان کے چلنی ہے, ہمیں کس کے حکم کو پورا کرنا ہے, ہم ہر چیز قربان کریں گے, اللہ کا حکم قربان. یہ جذبے کی یاد دہانی عید الاضحیٰ آ رہی ہے. ہر سال عید الاضحیٰ, ہر سال عید الاضحیٰ, ہر سال اس جذبے کی یاد دہانی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں تو اللہ کی مان کے جانا, مان کے چلنا ہے, ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اور اللہ کے حکم پورا کرنے میں اسی میں ہماری کامیابی ہے. ہاں اسی میں ہماری کامیابی, ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم حکم پورا کریں گے, حکم پورا کرنے پر اللہ ہماری دنیا آخرت بنائے گا. اس کو اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا, احفظ اللہ یحفظ کا, تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر, تو اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو میرے بھائیو, آج تو نیند ہی قربان نہیں ہو رہی, فجر میں پڑے سو رہے ہیں, یہ جان کہاں سے قربان کریں؟ جو شریعت کے مطابق سر کے بال نہ کٹوا سکیں, یہ شریعت پر سر کہاں سے کٹوائیں؟ حکم پورا کرنا ہے بھائی, تو سب نیت کرو بھائی ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے بھائیو, ہمیں اللہ کے حکم پر چلنا ہے. اپنی مرضی پر, اپنی مرضی پر, اپنی خواہش پر, اپنی سمجھ پر, اپنی عقل پر نہیں چلنا, اپنی عقل پر نہیں چلنا, حکم پر چلنا ہے. بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی بکرے کے گلے پر تو بکرا حلال ہے, اور 10 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی بکرے کے پیٹ پر تو بکرا حرام ہے. کیوں؟ کیوں؟ یہ مرضی نہیں بھائی, حکم کیا ہے اس کو دیکھو, نبی کا طریقہ کیا ہے اس کو دیکھو. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ کا حکم دیکھنا ہے, ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے, اور حکم پورا کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا, اس میں ہماری کامیابی ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اس میں ہمارے مسئلوں کا حل ہے. ہاں اپنی عقل سے مسئلے حل نہیں کر سکتے بھائیو, اپنی ذہانت سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. جیسے کہیں کسی کا مسئلہ پھنسا ہوا ہو نا, وہ کیا کہتے ہیں, فلاں ایم پی او کو بیچ میں ڈالو, یا فلاں وزیر کو بیچ میں ڈالو, یا فلاں افسر کو بیچ میں ڈالو, یا فلاں چودھری صاحب کو بیچ میں ڈالو. دیکھو دین پتہ کیا ہے, دین پتہ کیا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں, اے دنیا کے مالداروں, اے دنیا کے تاجروں, اے دنیا کے زمینداروں, اے دنیا کے حکمرانوں, اے دنیا کے وزیروں, اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو, اللہ کو بیچ میں ڈال لو. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لو, اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لو, پھر اللہ سارے معاملہ ٹھیک کرے گا, اللہ ٹھیک کرے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنا سانس ہمارے اختیار میں نہیں ہے, پلک جھپکنا ہمارا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں ہم تو بے بس ہیں, کمزور ہیں, ضعیف ہیں. مسئلے اللہ حل کرے گا, نظام اللہ کا چلے گا, ہم تو اللہ کو راضی کریں, ہم اللہ کے بندے ہیں. اس جذبے کی یاد دہانی یہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے, عید الاضحیٰ آ رہی ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے, ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اپنی عقل پر نہیں چلنا کہ چھوڑو جس دفعہ گوشت کیا تقسیم کرنا ہے, پیسے تقسیم کر دیتے ہیں. عقل نہیں چلے گی, عقل نہیں چلے گی, عقل نہیں چلے گی. ہاں حکم چلے گا, جو حکم ہے وہ کرنا ہے ہمیں, تو جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے, جو نبی کا طریقہ ہے وہ کرنا ہے, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. تو سب دل سے نیت کریں, دل سے نیت کریں, ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. کیا کرنا ہے اللہ کو؟ عجیب بات ہے, لوگ 10-10 لاکھ کا بھیڑا کر دیتے ہیں اور فجر میں بڑے سو رہے ہوتے ہیں. یہ کون سی قربانی کر رہے بھائی؟ تم سے نیند تو قربان ہوئی نہیں, یہ کوئی دکھلاوے کے لیے تھوڑا تھا, یہ تو جذبے کی یاد دہانی تھی. حکم کو پورا کرنا ہے, فجر تو پڑھی نہیں, نماز تو پڑھی نہیں, قربانی تو واجب ہے, فجر کی نماز تو فرض ہے. اپنی مرضی پہ نہیں چلنا, اپنی سمجھ پہ نہیں چلنا, مان کے چلنا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, ہم اللہ کے محتاج ہیں,
ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے, ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ ہر بندے کے روزانہ ارادے توڑتا ہے. بڑے سے بڑا وزیر ہو, بڑے سے بڑا بدماش ہو, بڑے سے بڑا پہلوان ہو, بڑے سے بڑا افسر ہو, بڑے سے بڑا چودھری ہو, اللہ ہر بندے کے روزانہ ارادے توڑتا ہے. گھر میں, دفتر میں, کاروبار میں. کس لیے توڑتا ہے؟ اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہیں گے. اس اللہ کو ساتھ لے لو, اس اللہ کو راضی کر لو, اس اللہ سے محبت کرو, اس اللہ کی اطاعت کرو, اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ, اس اللہ کو ساتھ لے لو. دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. یہ پیغام گھر گھر پہنچانا, یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچانا, یہ جذبہ ہر مسلمان میں پیدا کرنا, بھائی یہ تبلیغ کا کام ہے اور یہ ہر مسلمان کے ذمے ہے, ہر مسلمان کے ذمے ہے. یہ پیغام ہر گھر تک پہنچاؤ, ہر فرد تک پہنچاؤ, ہر مسلمان میں جذبہ پیدا کرو. مجھے کس کو راضی کرنا ہے؟ اس کا اظہار کیا ہے؟ 5 وقت نماز. فجر میں بھاگے جا رہے ہیں, ظہر میں بھاگے جا رہے ہیں, عصر میں بھاگے جا رہے ہیں, مغرب میں بھاگے جا رہے ہیں, عشاء میں نماز نماز نماز. ڈاکٹر صاحب بھی آ رہے ہیں, وکیل صاحب بھی آ رہے ہیں, جج صاحب بھی آ رہے ہیں, مزدور بھی آ رہے ہیں, اور جناب پروفیسر صاحب بھی آ رہے ہیں. ہاں, کیوں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمیں اللہ کی ایمان نہیں ہے بھائی, ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے نماز, اللہ کا حکم ہے نماز. تو سب نیت کرو بھائی 5 وقت نماز پڑھنی انشاءاللہ. کتنے وقت نماز پڑھنی بھائی؟ یہ سب فجر میں کہاں ہونے چاہیے؟ آواز میں کرنٹ کوئی نہیں, کرنٹ کوئی نہیں. یہ سب فجر میں کہاں ہونے چاہیے بھائی؟ اب یہ جو فجر میں مسجد میں نہیں ہوتے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک آدمی کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو کیا مطلب ہے؟ گاڑی میں کوئی فالٹ ہے. اگر آپ فجر میں مسجد میں نہیں ہوتے, چودھری صاحب ہو, چاہے شیخ صاحب ہو, چاہے وزیر صاحب ہو, چاہے جج صاحب ہو, چاہے ڈاکٹر صاحب ہو, پروفیسر صاحب ہو, اگر آپ فجر میں مسجد میں نہیں ہوتے, آپ کے ایمان میں نقص ہے, آپ کے دل میں خرابی ہے. اپنے دل کا علاج کرواؤ. ہاں, یہ بار بار جو گھڑی دیکھتے ہیں نا, یہ جمعہ پارٹی ہوتی ہے. جس نے جمعہ پڑھنا ہے اور دوبارہ مسجد کب آنا ہے؟ اگلے جمعے. ابھی جمعہ پڑھ کے جائیں گے اس نیت سے کہ اگلا جمعہ بھی. ان کی نیت ہی نہیں کہ اثر پڑھنی ہے, ان کی نیت ہی نہیں کہ مغرب پڑھنی ہے, ان کی نیت ہی نہیں کہ میں نے فجر پڑھنی ہے. اور یہ نماز مسجد جمعے کے لیے نہیں ہے, یہ مسجد کس کے لیے؟ 5 نمازوں کے لیے. 5 نمازوں کے لیے, 5 نمازیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد جو ہے, آپ نے المسجد بیت کل تقی, مسجد ہر متقی کا گھر ہے, مسجد ہر متقی کا گھر ہے. اور آگے آپ نے فرمایا جو مسجد کو اپنا گھر بنائے, جو مسجد کو اپنا گھر بنائے. کیا مطلب؟ مسجد جا رہا ہے آ رہا ہے, مسجد جا رہا ہے آ رہا ہے, مسجد جا رہا ہے آ رہا ہے, مسجد سے تعلق, مسجد سے محبت. ایک حدیث میں آتا ہے من الف المسجد الفہ اللہ, جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے. تو آپ نے کہ جو مسجد کو اپنا گھر بنائے, مسجد کو اپنا گھر بنائے. 5 وعدے کی اللہ کے نبی نے, 5 وعدے کی اللہ کے نبی نے. جو مسجد کو اپنا گھر بنائے گا اللہ اسے راحت نصیب فرمائیں گے, اللہ اسے راحت نصیب فرمائیں گے. دوسری بات, اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائیں گے, اپنی رحمت نازل فرمائیں گے. تیسری بات, اللہ اسے پلسرات سے آسانی سے گزار دیں گے, پلسرات سے آسانی سے گزار دیں گے. چوتھی بات, اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. اور 5ویں بات, اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے. اللہ یہ 5 وعدے فرمائے کس کے لیے؟ جو مسجد کو اپنا گھر بنائے, جس کا مسجد سے تعلق ہو, مسجد سے محبت ہو. اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو, جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو, اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو, اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو. کس کو؟ جو مسجد آ رہا ہے جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ مسجدوں کے کھوٹے ہوتے ہیں, بعض لوگ مسجدوں کے کھوٹے ہوتے ہیں. ہاں, مسجدوں میں ہی دل لگتا ہے, مسجدوں میں ہی نظر آتے ہیں, مسجدوں میں ہی پائے جاتے ہیں. کہاں ہوگا کہ مسجد میں ہی ہوگا. ہاں, جو فرمایا کہ بعض لوگ مسجدوں کے کھوٹے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں, فرشتے ان کے ہم نشیں ہوتے ہیں. اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں, فرشتے جا کے ان کو پوچھتے ہیں. اور اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں کہ کدھر گئے, نظر نہیں آ رہے. اگر ان پر کوئی پریشانی آ جائے تو فرشتے جا کر ان کی مدد فرماتے ہیں, فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں.
تو بھائی سب نیت کرو کہ مسجد سے محبت کرنی ہے بھائی. اپنا وقت کہاں گزارنا ہے؟ ہاں مسجد مسجد مسجد، 5 وقت مسجد. نماز سے پہلے تھوڑی دیر آؤ، مسجد میں دل لگے، مسجد میں دل لگے. آپ کا ہر مسلمان کا مسجد میں دل لگے، مسجد میں آ کر ہمیں خوشی محسوس ہو، واہ واہ اللہ کے گھر آ گئے. وزیر کے پاس جاتے ہیں، وزیر اعظم کے پاس، ہم وزیر اعظم کے پاس گئے، ہم وزیر اعظم کے گھر گئے. او اللہ کے گھر آنا یہ بڑی بات ہے، وزیر اعظم کے گھر جانا کیا بڑی بات ہے؟ وہ تو آج ہے کل نہیں، کہیں آئے کہیں گئے. یہ اللہ کے گھر آنا یہ بڑی بات ہے بھائیو. یہ بادشاہوں کا بادشاہ جو 2 جہاں ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ہاں اس کا گھر ہے مسجد. مسجد آتے ہوئے آپ کو خوشی محسوس ہو، مسجد آتے ہوئے آپ کو کیا ہو، میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. صحابہ جب مسجد جاتے تھے قدم چھوٹے چھوٹے اٹھاتے تھے، کیوں؟ ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے تو خوشی خوشی جا رہے ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا گھر مسجد سے دور ہے، مجھے اجازت دیں میں گھر مسجد کے قریب بنا لوں تاکہ آنا آسان ہو جائے. اور میں نہیں، جتنا تم دور سے آؤ گے تمہیں ہر قدم پہ نیکی ملے گی، ہر قدم پہ نیکی ملے. ہم مسجدوں کو آباد کریں، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑیں. جو مسجد سے جڑے گا وہ دین سے جڑے گا، جو دین سے جڑے گا وہ اللہ سے جڑے گا. جو مسجد سے کٹا دین سے کٹا، دین سے کٹا اللہ سے کٹا. جو مسجد سے دور اللہ سے بھی دور. مسجدوں کو آباد کریں، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.